السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں سیکنڈ میرج بیس ناول ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ تھوڑا روڈ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ناول کا نیم ہے احمد کی حور اور اس کے رائٹر ہیں آمنہ سلیمان۔ ہم کمپلیٹ ناول آج ریڈ کریں گے، تو ہم ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بابا وہ بچی ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر وہ ایک سمجھدار بچی ہے، وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھے گی۔ بابا ہر عورت بے وفا ہوتی ہے۔ آپ اس کی شادی میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ذمہ دار لڑکی ہے اور اس کے والد نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ بابا پلیز، پچھلی بار تم نے اپنی پسند سے شادی کی تھی لیکن اب تم میری پسند سے شادی کرو گے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے بابا، احمد نے غصے سے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گیا۔ یہ سکندر صاحب کا گھر تھا۔ سکندر صاحب کی بیوی نے ان سے احمد کی پیدائش کے بعد طلاق لے لی تھی، اور ایسا ہی کچھ احمد کے ساتھ ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ایک 25 سال کا نوجوان تھا جس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا یوسف جو 4 سال کا تھا اور ایک بیٹی مریم جو 1 ماہ کی تھی۔ آج سکندر ہاؤس میں ہلچل تھی کیونکہ آج ان کے پرانے دوست علی صاحب آ رہے تھے۔ علی صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی حور، جو کہ 16 سال کی تھی۔ علی صاحب کی بیوی کی وفات حور کی پیدائش کے وقت ہوئی تھی۔ حور ماں کی محبت سے محروم رہی اور باپ کی محبت سے بھی، کیونکہ ان کو ہمیشہ وہ قصوروار لگی تھی کہ ان کی وجہ سے ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، مگر وہ شاید بھول گئے تھے کہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ السلام علیکم سب کو۔ سکندر صاحب اور احمد نے علی صاحب سے گرم جوشی سے ملاقات کی۔ علی صاحب کے پیچھے سے ایک خوبصورت لڑکی آئی، سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا۔ احمد دیکھو کون آیا ہے یہاں۔ ہیلو حور، یار تم تو بڑی ہو گئی ہو۔ جی بھائی، آپ تو اب بھی ویسے ہی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، چلو اندر۔ جی۔ سب نے مل کر خوش گپوں میں کھانا کھایا۔ حور کی تو بچوں سے دوستی ہو گئی تھی اور ہمدردی بھی، کیونکہ اس نے بھی اپنی ماں نہیں دیکھی تھی اور باپ بھی اسی کی طرح وقت نہیں دیتے تھے۔ ان کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر سکندر صاحب مسکرا دیے اور ان کے دل نے ایک خواہش ظاہر کی۔ پھر کچھ وقت بعد علی صاحب اجازت لے کر چلے گئے۔ بابا آپ نے بلایا؟ جی بیٹا۔ بیٹا میں تمہاری حور سے شادی کروانا چاہتا ہوں، اس جمعے تمہاری شادی ہے۔ بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بابا وہ بچی ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر وہ ایک سمجھدار بچی ہے، وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھے گی۔ بابا ہر عورت بے وفا ہوتی ہے۔ آپ اس کی شادی میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ذمہ دار لڑکی ہے اور اس کے والد نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ بابا پلیز، پچھلی بار تم نے اپنی پسند سے شادی کی تھی لیکن اب تم میری پسند سے شادی کرو گے، مجھے یقین ہے وہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے بابا، احمد نے غصے سے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ احمد نے کمرے میں آ کر سب کچھ تباہ کر دیا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا حور، تم نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ یہ کہہ کر طنزیہ ہنسا۔ آج وہ دن آ گیا تھا اور احمد کے نام پر آج اس کے کمرے میں وہ بستر پر بیٹھی تھی۔ آج بھی اسے کسی اچھے کی امید نہیں تھی اور ایسا ہی ہوا۔ احمد تو آیا ہی نہیں مگر مریم کو سنبھالنے کے لیے بھیج دیا۔ پوری رات وہ اس کو چپ کرواتی رہی اور جب وہ سوئی تو احمد آ گیا باتیں سنانے کے لیے۔ دیکھو بابا کے سامنے ویسے ہی دکھانا جیسے نیو کپل ہو، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، بس وہ دل میں ہی سوچ سکی تھی۔ اور یہ تمہارا شادی کا تحفہ، بربادی کا تحفہ، اس نے ایک لال ڈبہ اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ پہن لینا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر اسے ناشتے کے لیے لے گیا۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا بیٹھو۔ جی ابو۔ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ حور احمد کو دیکھتی ہے جو اسے غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نہیں ابو، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلو شکر ہے۔ پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر ولیمے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ولیمہ ہو گیا تھا۔ فجر کے قریب احمد کمرے میں آیا تو حور کو اپنے بیڈ پر بیٹھا دیکھا۔ اس نے غصے میں آ گئی اسے بستر سے دھکا دیا اور خود کمرے سے چلا گیا، اور حور کو بیڈ کا کونا لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ ملازمہ حور کو جگانے کے لیے کمرے میں آئی تو حور کو بے ہوش دیکھا تو احمد صاحب کو پکارنے لگی، صاحب جلدی آؤ، دیکھو میڈم کو کیا ہوا ہے۔ احمد اور سکندر صاحب شور سن کر احمد کے کمرے میں آئے۔ کیا ہوا؟ حور کو دیکھ کر احمد کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ او شٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملازمہ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جی سر۔ احمد مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم یہ احمقانہ حرکت کر سکتے ہو۔ بابا میں غصے میں تھا، پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ چپ کرو اور یہاں سے گم ہو جاؤ، علی صاحب نے غصے سے کہا۔ بابا میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا باہر نکلو احمد۔ احمد لب بھیج کر رہ گیا۔ جی بابا۔
احمد کمرے میں آیا تو وہ انجیکشن کے ذریعے سے سو رہی تھی۔ تو محترمہ دوسروں کی زندگی عذاب بنا کر آرام سے سو رہی ہے۔ اسے غصے سے دیکھ کر وہ باتھ روم میں اپنے کپڑے لے کر چلا گیا اور جان کر دروازہ زور سے مار گیا۔ حور اس کے باتھ روم میں جاتے ہی اٹھ گئی تھی۔ اس کے نکلنے سے پہلے ہی بچوں کے کمرے میں چلی گئی تاکہ وہ اس کا کچھ اور نہ توڑ دے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ حور نے پورا گھر سنبھال لیا تھا، بس ایک شخص ہی تھا جس کو سنبھالنا ناممکن تھا۔ وہ بچوں سے ایک ماں کی طرح محبت کرتی تھی اور سکندر صاحب کی خدمت ایک بیٹی کی طرح کرتی تھی۔ سب خوش تھے سوائے ہٹلر کے۔ جب بھی اسے حور نظر آتی وہ باتیں سنا کر چلا جاتا۔ بیٹا تیار ہو جاؤ، شام کو تم نے احمد کے ساتھ پارٹی پر جانا ہے۔ جی بابا۔ مطلب یہ بھی اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے تھے وہ؟ جب وہ شام کو آیا تو وہ بلیک ساڑی میں تیار کھڑی تھی۔ وہ بالکل حور پری لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ پتھر کا بن گیا۔ وہ آہستہ سے چل کر اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور کہا بیوٹیفل۔ حور تو اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی ہٹلر ہے؟ چلو احمد کی حور۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اسے لے کر۔ ماشاءاللہ۔ سکندر صاحب نے دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پھر وہ دونوں ان سے دعائیں لے کر پارٹی کے لیے نکل گئے۔ احمد اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر ہر شخص سے ملواتا رہا۔ وہ اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک خواب دیکھ رہی ہو اور وہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ پھر وہ اسے ایک لمبی خوبصورت لڑکی کے پاس لے گیا۔ ہائے فائقہ، میری بیوی حور سے ملو۔ اور حور یہ میری سابقہ بیوی فائقہ ہے۔ اب اس کو سمجھ آیا کہ وہ اسے اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہا تھا۔ پھر وہ حور کو چھوڑ کر ایک دوست سے بات کرنے چلا گیا۔ ہائے مس حور، میں حدید ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ احمد کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ میں احمد سے دور ہونے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ معاف کیجیے گا، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے اور میں واقعی احمد کے ساتھ خوشی سے رہ رہی ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی مس حور۔ آپ مجھ سے ہاتھ تو ملا لیں، اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ حور گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ جب احمد نے یہ دیکھا تو اس کا خون کھول گیا تھا۔ بے شک وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، مگر تھی تو وہ اس کی عزت۔ احمد نے غصے سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے کر آیا اور پٹکنے کے انداز میں گاڑی میں بٹھایا اور تیز گاڑی چلا کر گھر آیا۔ پھر ویسے ہی کھینچتے ہوئے کمرے میں لایا اور بیڈ پر تقریباً پٹکا اور پھر اس کا منہ دبوچ کر چلایا، آئندہ ایسے کپڑے پہنے تو میں تمہیں زمین میں زندہ دفن کر دوں گا۔ یہ کہہ کر ہمیشہ کی طرح کمرے سے نکل گیا، اس کو روتا چھوڑ کر۔ اس واقعے کے بعد حور بہت ہی کم اس کے سامنے جاتی۔ اس کو احمد سے خوف آتا تھا۔ ویسے ہی احمد اور حور کی شادی کو 4 ماہ ہو گیا تھا۔ حور کی زندگی ٹھیک چل رہی تھی۔ کیا وہ واقعی ٹھیک چل رہی تھی؟ کیا آنے والے دن حور کو خوشیاں لوٹا دیں گے یا حور کی زندگی میں طوفان لے کر آئیں گے؟ آج کا دن پورے گھر کے لیے ایک طوفان لانے والا تھا۔ کیا یہ طوفان حور کی زندگی بدل دے گا؟ اس نے احمد کو بہت کالز کی تھی لیکن وہ تھا کہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا اور آخر غصے میں آ کر اٹھا ہی لیا۔ کیا مصیبت ہے، کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ آگے سے جو کچھ اس نے کہا اس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اندھا منہ بھاگتا ہوا ہسپتال آیا مگر اسے دیر ہو گئی تھی۔ اس کا باپ اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ جب حور دوپہر کو سکندر صاحب کے کمرے میں آئی تو انہیں زمین پر گرا ہوا دیکھا۔ وہ فوراً انہیں ہسپتال لے آئی۔ اس نے احمد کو بہت کالز کی، پھر جب اس نے اٹھایا تو اس کی جان میں جان آئی، لیکن اس کی کال ختم ہونے کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے سکندر صاحب کی وفات کی خبر دے دی۔ احمد کو تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بکھر چکا تھا اور کوئی اسے سمیٹنے والا نہیں تھا۔ حور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ تو ایسے چپ ہوا تھا جیسے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہو۔ دن گزرتے رہے، احمد صرف دفتر کا ہی ہو کر رہ گیا۔ وہ اپنے بچوں سے بھی دور ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دفتر کے کاموں میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اسے اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ رات کے 2 بجے تک وہ واپس آتا، رات کو ایسے ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا۔ اس نے پہلے کبھی سگریٹ نہیں پی تھی لیکن اس نے وہ بھی شروع کر دی تھی۔ حور نے بھی اس کی فکر کرنا چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ تو اپنی مرضی کا مالک تھا۔ وہ بس بچوں کا ہی خیال رکھتی، ان کی اچھی پرورش کرنے کی کوشش کرتی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، بچے بھی بڑے ہو گئے تھے۔ حور بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی جب مریم بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ماما پکڑو مجھے۔ جی میری جان۔ حور بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ مریم کے پاؤں میں تکیہ آیا جس کی وجہ سے وہ اور یوسف کھیل رہے تھے اور اب وہ اس سے مریم زمین بوس ہوئی۔ یہ منظر احمد کی آنکھوں سے بچ نہیں سکا۔ وہ ابھی دفتر سے آیا تھا، یہ دیکھ کر اسے غصہ چڑھ گیا۔ چھوڑو میری بیٹی کو۔ احمد نے مریم کو حور سے لے اور اسپتال لے گیا اور حور بس اسے نم آنکھوں سے جاتا دیکھتی رہی۔ بابا مریم کو کیا ہوا؟ یوسف جو اسکول کا کام کر رہا تھا شور کی آواز سن کر باہر آیا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، وہ گر گئی تھی، حور نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ ماما آپ روئے نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، یوسف نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جب احمد واپس گھر آیا تو گھر میں خاموشی
راج کر رہی تھی۔ وہ بچوں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا مریم کو لٹانے کے لیے۔ جب وہ کمرے میں آیا تو حور کو یوسف کے پاس بیٹھا دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نور جی صاحب، یہ لڑکی میرے بچوں کے پاس نظر آئی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ جی صاحب۔ احمد ایسا نہ کرے، میں نے کیا کیا ہے یہاں سے دفع ہو۔ احمد، اگر تم ابھی یہاں سے نہ نکلی تو کل طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ احمد ایسا نہ کرے تو جاؤ یہاں سے۔ حور روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ فائقہ، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کم از کم ہمارے بچوں کا ہی سوچ لیتی۔ تمہاری وجہ سے میں نے عورتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ حور بہت اچھی ہے لیکن صرف تمہاری وجہ سے میں اس پر یقین نہیں کر پا رہا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے ہے۔ احمد نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم 2 بچوں کی ماں ہو۔ ہاں تو کیا میرا دل نہیں ہے؟ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ وہ بہت امیر ہے اور تم جتنے امیر ہو لیکن کنجوس پھر بھی رہو گے۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ سب کچھ کی۔ ایک چیز کے لیے تمہاری منتیں کرنا پڑتی ہے۔ احمد نے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کی۔ میں بچے تمہیں نہیں دوں گا، مجھے چاہیے بھی نہیں۔ تم کیسی ماں ہو؟ فجر کی اذان کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا اور پھر اٹھ کر مسجد چلے گیا۔ صبح ناشتے کے وقت جب وہ بچوں کے پاس آئی تو نور ان کو وہاں سے لے گئی تھی۔ جب بھی وہ بچوں کے پاس آتی تو نور ان کو وہاں سے لے جاتی۔ وہ بس نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی اور پھر اس کی بس ہو گئی کیونکہ مریم صبح سے اس کے پاس آنے کے لیے رو رہی تھی اور احمد کے کمرے میں دستک کیے بغیر وہ چلی گئی۔ احمد کا تو مانو خون ہی کھول گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے لڑکی؟ پہلی بات، اس لڑکی کا نام بھی ہے اور بدتمیزی آپ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک ماں کو اس کی اولاد سے کیسے دور کر سکتے ہیں آپ؟ تم ان کی ماں نہیں ہو، ایک منحوس عورت ہو جس کی نحوست کی وجہ سے میرے گھر کی خوشیاں ختم ہو گئی۔ تمہارے آنے سے میرے بچے مجھ سے دور ہو گئے، تمہارے آنے سے میرا باپ مر گیا، تمہارے آنے سے مجھے کاروبار میں نقصان ہوا ہے۔ کل بھی مریم کو تمہاری وجہ سے چوٹ لگی۔ جاؤ یہاں سے ورنہ مجھے 2 بول بولنے میں دیر نہیں لگے گی۔ حور تو بس اس کی سوچ پر افسوس ہی کر سکتی تھی۔ حور کے جانے کے بعد اس نے کمرے کو الٹا کر رکھ دیا اور اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس کو حور اچھی لگتی تھی مگر پھر وہ فائقہ ذہن میں آ جاتی۔ وہ شرمندہ تھا مگر اپنی سوچ کا کیا کرتا۔ حور اس کے کمرے سے جاتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے احمد کی سوچ پر بہت افسوس ہو رہا تھا اور بس وہ اللہ سے دعا ہی کر سکتی تھی۔ حور نے احمد کے سارے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ صبح کھانے میں فرق محسوس ہوا تو اس نے نور سے پوچھ لیا کہ کھانا کس نے بنایا؟ صاحب میں نے بنایا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مگر اس کا ذائقہ الگ ہے۔ ہاں وہ تو ہوگا، پہلے تھوڑی میں بناتی تھی۔ پھر کون بناتا تھا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ صاحب وہ حور بی بی۔ ایک دم وہ غصے میں آ گیا۔ وہ کیوں بناتی تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ صاحب وہی سارے کام کرتی تھی، اس نے کانپتے ہوئے بتایا۔ پھر تم کیا کرتی تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ صاحب صفائی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اٹھا لو، اس نے غصے سے کہا۔ اب اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر چلا گیا۔ رات کے 2 بج گئے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ حور لان میں ادھر سے ادھر ٹہل کر اس کا انتظار کر رہی تھی مگر پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ اس نے اسے کال کی تھی لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ اب تو اسے صحیح معنوں میں پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ سڑکوں پر بلا وجہ گاڑی دوڑاتا پھر رہا تھا۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گا، ہاں وہ مجھے معاف کر دے گی کیونکہ میں اس کا شوہر ہوں اور وہ مجھ سے محبت بھی تو کرتی ہے، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اس کی باتیں یاد کر کے شرمندہ ہوا تھا۔ وہ اپنی فائل لینے واپس گھر آیا تھا تو حور کے کمرے میں اپنا ذکر ہوتا سنا تو وہیں رک گیا۔ ایمان ایسی بات نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ کہاں سے اچھے ہیں؟ وہ بیوی تو سمجھتا نہیں ہے تمہیں، بچے پالنے والا سمجھا ہوا ہے اور نخرے تو ایسے دکھاتا ہے جیسے زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہو، اور دوسری شادی بھی تمہاری ہوئی ہے۔ احمد تو مجسمہ ہی بن گیا، اس نے کیوں نہیں یہ کبھی سوچا؟ یار میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بتایا تھا کہ تم میرے شوہر کی برائیاں کرو، وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں اور میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ وہ ہنسی تھی۔ احمد سے تو اب شرمندگی سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اچھا آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں، بس آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اس نے جب اللہ حافظ کہا تو وہ ہوش میں آیا اور گھر سے بغیر فائل لیے نکل گیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی حور کا سامنا کرنے کی اور جب سے اب تک بلا وجہ گاڑی دوڑاتا پھر رہا تھا۔ وہ ہارن کی آواز پر حال میں آیا۔ ایک گاڑی بالکل اس کے سامنے سے آ رہی تھی اور ایک پیچھے تیز رفتاری سے۔ وہ کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے اس نے اپنی گاڑی دائیں طرف گھما دی
اور وہ گاڑی سنبھال نہیں سکا اور درخت سے جا لگی۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا۔ اسے فوراً ہسپتال لے کر جایا گیا۔ اس کے سر پر بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ حور کو جب معلوم ہوا تو وہ فوراً ہسپتال کے لیے نکل گئی۔ اس نے راستے میں اپنے ابو کو بھی آگاہ کر دیا۔ وہ پورے راستے روتی ہوئی آئی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے احمد کی معلومات لی اور اسے راہداری میں ہی اپنے بابا نظر آئے تھے۔ بابا، وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بس میرا بچہ، صبر کرو۔ انہوں نے اسے دلاسا دینا چاہا مگر وہ تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اسے پاس پڑے بینچ پر بٹھا دیا۔ ان دونوں کی نظریں دروازے کی جانب تھی مگر 2 گھنٹے گزر گئے، کوئی ڈاکٹر یا نرس نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ڈاکٹر آتی نظر آئی۔ وہ دونوں انہیں دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر، کیسے ہیں میرے شوہر؟ حور نے بے صبری سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ خطرے سے باہر ہے۔ ان کو سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور جسم پر بھی کافی چوٹیں آئی ہیں۔ کافی خون بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، پھر ہم ان کا چیک اپ کے بعد ڈسچارج کر دیں گے، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر چلے گئی۔ اللہ کا شکر ہے۔ دونوں نے ڈاکٹر کے جاتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا۔ مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے آ کر انہیں بتایا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ حور نے بے صبری سے پوچھا۔ جی، مل سکتے ہیں، نرس یہ کہہ کر چلی گئی۔ حور بھی فوراً اندر گئی۔ حور نے جب احمد کو دیکھا تو بے اختیار ہی اس کے سینے سے لگ گئی۔ احمد تو شرمندگی سے نظر ہی نہیں ملا پا رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بہت برا ہوں، اس نے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو حور، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے درخواست کی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ حور تو تڑپ ہی گئی تھی۔ آپ میرے مجازی خدا ہیں، ایسے کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ احمد نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے ہاتھوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ احمد کو چیک اپ کر کے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اسے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ حور اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ جلد ہی صحت یاب ہو گیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ حور کے بابا آئے دن اس کے گھر آ رہے تھے اور حور ان سے کھچی کھچی رہتی تھی۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میرے شوہر ہے، حور نے روتے ہوئے کہا۔ بس کر دو، میں نے اس لیے نہیں کروائی تمہاری اس سے شادی، وہ غصے سے بولے۔ بابا، میں ان سے محبت کرتی ہوں، حور نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ علی صاحب کا ہاتھ اٹھا، اس کا گال لال کر گیا۔ جو مرضی کر لو مگر میرا کام مکمل کر دو ورنہ اس کو تمہاری حقیقت بتا دوں گا، انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں کر سکتا ہوں، اور تم میری بیٹی نہیں ہو، تم صرف مریم کی بیٹی ہو، وہ چلائے تھے۔ حور نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے اور حور بیٹھتی چلی گئی۔ یا اللہ، میرے ساتھ ہی کیوں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے؟ وہ روتے ہوئے اللہ سے مخاطب تھی۔ کبھی خود پہ تو کبھی حالات پر رونا آیا، بات نکلی تو ہر بات پر رونا آیا۔ حور کمرے میں آئی تو وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ حور کو دیکھ کر مسکرایا۔ حور تو مسکرا بھی نہ سکی۔ احمد نے غور سے اسے دیکھا، اسے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ احمد اس کے قریب آیا، اس نے اسے اس کے شانوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ کی پشت رکھ کر اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ پھر کیا ہوا میری جان کو؟ اس نے پیار سے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ جی، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حور اس کے ساتھ بیٹھنے پر سائڈ پر کھسکی۔ احمد نے اس کی یہ حرکت بڑے غور سے دیکھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ احمد، حور کی سانس اس کے سینے میں اٹک گئی۔ جی احمد کی جان، احمد نے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا اور کروٹ بدل کر اسے اپنے نیچے کیا۔ حور، مجھ سے کبھی کچھ نہ چھپانا، اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، جس کی وجہ سے اس کے لب حور کے کان سے مس ہوئے۔ حور نے اپنے ہاتھ سے اسے دور کرنا چاہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر اسے حور پر رحم آیا تو اس کے اوپر سے اٹھ گیا۔ حور کا سانس بحال ہوا۔ احمد نے اسے محبت سے دیکھا اور پھر شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ شام کو تیار رہنا، ہم باہر ڈنر کریں گے۔ جی، حور نے سر ہلا کر کہا۔ وہ اس سے اور بچوں سے مل کر آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ شام ہو چکی تھی، احمد ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ماما، بابا کب آئیں گے؟ مریم نے بے چینی سے پوچھا۔ حور جو کب سے احمد کو کال کر رہی تھی، اس نے پریشانی سے کندھے اچکائے۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ حور نے بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا تھا۔ اب وہ ٹی وی لاؤنج میں ٹہل کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب مین دروازے سے احمد آتا نظر آیا
حور فوراً اس کے سینے سے لگ گئی۔ احمد آپ کہاں رہ گئے تھے؟ حور نے بے چینی سے پوچھا۔ احمد نے غصے سے اسے جھٹک دیا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ مجھ سے کچھ نہ چھپانا، وہ غصے سے کہتا ٹیبل پر ٹھوکر مار کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حور کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، آج اسے وہ پہلے والا احمد لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بس رو ہی سکی۔ 2 سال قبل حور آج اپنی دوست رامین کے ساتھ اسکول سے واپسی پر اس کے اصرار پر اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی اور رامین کی دوستی کو ابھی صرف 2 ہفتے ہی ہوئے تھے اور آج وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن ہوگا۔ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے آگے رکی تھی۔ حور نے بنگلے کا بغور جائزہ لیا، پتہ نہیں کیوں اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ اندر جانا نہیں چاہتی تھی مگر اب وہ ایسے ہی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ حور اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو گھر بالکل خالی تھا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ حور نے رامین سے پوچھا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ رامین نے اسے صوفے پر بٹھایا، اس کے لیے جوس لینے چلی گئی۔ حور پورے گھر کا جائزہ لینے میں مگن تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ یہ لو جوس، رامین نے اسے جوس پکڑایا۔ شکریہ، حور نے اسے جوس کا گلاس لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ رامین، کیا گھر میں کوئی اور بھی ہے؟ حور نے کنفرم کرنا چاہا۔ نہیں تو، رامین ایک دم سے گھبرا گئی۔ اچھا، حور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے جوس پیا تو اسے وہ عجیب لگا۔ ابھی وہ باتیں کرنے میں مگن تھی جب اس کا سر بری طرح سے چکرانے لگا اور حور کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ رامین، جوس میں کیا تھا؟ حور نے بہت مشکل سے یہ چند الفاظ ادا کیے۔ ڈرگس، وہ بھی بہت زیادہ مقدار میں، رامین نے سکون سے جواب دیا۔ حور نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور اسی کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے کوئی تیز تیز باتیں کرتے ہوئے سنائی دیا اور پھر سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے اوپر پانی کی بوتل الٹا دی تھی اس نے۔ حور نے ایک دم آنکھیں کھولی، اس کے سامنے ایک لمبے قد کا لڑکا کھڑا تھا جو اس کو دیکھ کر خباثت سے ہنسا۔ کون ہو تم؟ دور رہو مجھ سے، حور اسے دیکھ کر چلائی۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ شخص آہستہ سے چلتے اس کے پاس آیا اور اس کی رسی کھولنے لگا۔ حور نے خوف زدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رسی کھولتے ساتھ اس نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور ایک بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسا نہ کرو، حور روتے ہوئے اسے التجا کرنے لگی، لیکن وہ اسے اگنور کرتے اس کا دوپٹہ اتارنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ اس پر چھانے لگا۔ وہ روتی اور چلاتی رہی لیکن اس نے اسے درندوں کی طرح نوچ ڈالا۔ اس واقعے کے بعد حور 1 سال کے لیے کوما میں چلی گئی۔ حور کے بابا نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس واقعے کو پولیس تک جانے نہیں دیا۔ کوما سے اسے نکلے ہوئے کچھ ہفتے ہی گزرے تھے جب اس کے باپ نے اپنے بدلے کے لیے اسے اپنے دشمن کے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی۔ حور نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کریں مگر وہ اس فیصلے پر ڈٹے رہے اور احمد کو اپنے ساتھ ریپ ہونے کا بھی بتانے سے منع کر دیا۔ حور نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو احمد کسی سے غصے سے چلاتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اسے غصے سے گھورتے اس نے فون بند کیا۔ حور پلیز یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر بیٹھوں۔ حور نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ احمد، میں نے ابو کو شادی سے پہلے کہا بھی تھا کہ وہ آپ کو ریپ کا بتا دے مگر احمد نے بیچ میں ہی اسے ٹوکا۔ میں پہلے سے یہ بات جانتا ہوں، میں کسی اور بات پر غصہ ہوں۔ اس نے ضب سے اپنی آنکھیں بند کی۔ احمد اس بات سے پہلے سے ہی واقف تھا، وہ اسی بات کی سزا وہ حور کو شادی کی پہلی رات سے دے رہا تھا۔ احمد نے اپنا فون آگے کیا، فون میں ایک ویڈیو چل رہی تھی جسے دیکھ کر حور کا رنگ اڑ گیا۔ احمد نے لب بھینچ رکھے تھے جس کی وجہ سے اس کی گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی، وہ اس کی آنکھیں مارے ضبط کے لال ہو رہی تھی۔ حور، تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے درمیان کی تلخی اب ختم ہو چکی ہے۔ اس نے بات کے اختتام پر ہلکا سا قہقہ لگایا، اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ احمد، میں لگا رکھی ہے؟ احمد بے حد غصے میں بولا۔ میں نے انسان سے شادی کی ہے، بکری سے نہیں۔ حور نے تھوک نکلا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب میں تمہارے نہ بتانے سے زیادہ پریشان ہوا ہوں۔ وہ چلایا۔ تم نے مجھے کبھی حدید کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اور جب وہ زبردستی ہمارے گھر میں داخل ہوا اور نہ ہی کبھی تم نے مجھے بتایا کہ وہ تمہارا ہر جگہ پیچھا کر رہا تھا؟ فلیش بیک۔ چند ماہ قبل
آج احمد کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور حور اور بچے گھر پر اکیلے تھے اور نور بھی اپنی شادی کی وجہ سے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ یوسف اور مریم سو چکے تھے۔ حور کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی جب اسے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ آواز گھر کے بغلی دروازے کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس کا دل ایک دم دھڑکا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ شاید کسی کا کتا باہر پھر رہا ہے۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے جب حور کو اوپر کے کسی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ حور نے سوچا شاید کوئی بچہ اٹھ گیا ہے۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے آواز دی، یوسف، یوسف۔ حور کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یوسف، مریم، اوپر کون ہے؟ حور ایک ہاتھ میں کپ لی اور دوسرے ہاتھ میں ریلنگ پکڑے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چلنے لگی۔ ہر سیڑھی کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ احمد نے 2 دن بعد واپس آنا تھا۔ حور کی آنکھوں کے سامنے چند سال قبل کا وہ بھیانک دن بار بار آ رہا تھا۔ حور نے ایک بار پھر آواز دی، یوسف، مریم، کون سا بچہ اوپر اٹھا ہوا ہے؟ حور نے اپنا کپ ایک میز پر رکھا، پھر اپنے قدم بچوں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ حور نے دروازہ کھولا، اندر قدم رکھے تو دیکھا کہ دونوں بچے سکون کی نیند سو رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی بھی بند تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی چھوڑ آئی ہے۔ ہوا کی وجہ سے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ اس نے اپنے قدم احمد اور اپنے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھائے۔ وہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے مڑی تو اسے کسی کا وجود اپنے سامنے آتا ہوا نظر آیا۔ حور کے منہ سے چیخ نکلنے سے پہلے ہی اس شخص نے اپنے بھاری ہاتھ سے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ بچے اٹھ جائیں گے، حدید نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ حور تو کام کر رہ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم احمد کے ساتھ خوش نہیں ہو اور اس دن بھی تم نے احمد کی وجہ سے وہ سب کہا تھا۔ میں پھر سے تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری اس شخص سے جان چھڑوا سکتا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حور نے بمشکل سے یہ چند الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے۔ ایسا ہی ہے۔ چلو میں تمہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا وہی ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اس نے اس کے دونوں گال تھپ تھپائے۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے کی کھڑکی سے کود گیا۔ حور تو وہی دروازے کے ساتھ بت بنی رہ گئی۔ حال کل میں تمہیں تمہارے ابو کے پاس لے کر جا رہا ہوں، احمد نے اپنا موبائل اور لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ حور جو کافی دیر سے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں تھی، اس کی یہ بات سن کر روک نہیں سکی۔ وہ تمہیں کل معلوم ہو جائے گا، احمد نے گہرا سانس لے کر کہا اور کمرے سے اپنی چیزیں لے کر نکل گیا۔ حور زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پوری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں احمد اسے وہاں چھوڑ نہ آئے۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، اسے وہاں گھٹن۔ احمد کمرے میں داخل ہوا تو وہ رات والے حلیے میں بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا الماری میں سے اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلا تب بھی وہ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ حور، چلو اٹھو، ناشتہ بھی کرنا ہے اور بچے بھی اٹھ گئے ہوں گے۔ احمد نے اسے کندھوں سے پکڑتے اٹھانا چاہا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ بے ہوش تھی۔ حور اٹھو، کیا ہوا ہے؟ احمد نے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو۔ احمد نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں احمد بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا جب ڈاکٹر آتے ہوئے نظر آئے۔ احمد ڈاکٹر کی طرف بے چینی سے بڑھا۔ ڈاکٹر، اب حور کیسی ہے؟ احمد کو اپنا دل بند ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے وہ بہتر ہے اور دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے۔ بس آپ انہیں کوئی پریشانی نہ دیں۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپ تھپاتے اپنے کیبن میں چلے گئے۔ احمد نے ان کے جانے کے بعد سکون کا سانس لیا۔ احمد جب کمرے میں آیا تو حور دوائیوں کی زیر اثر سو رہی تھی۔ احمد بیڈ پر اس کے ساتھ ہی سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے حور کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے۔ حور، کیا حالت بنا لی تم نے؟ تمہیں ہماری کوئی فکر نہیں؟ حور، تم میرے لیے قیمتی اثاثہ ہو۔ حور، مجھے زندہ رہنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ احمد نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد نے اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ اتنے میں احمد کے فون پر ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ احمد اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ حور کی آنکھ کھلی تو مریم اور یوسف اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حور کو گھر آئے 1 دن ہوا تھا۔ مریم اور یوسف رات سے ہی اس کے پاس تھے۔ حور کو اٹھتے دیکھ کر یوسف اور مریم اس کے قریب آئے۔ ماما اٹھ گئی، مریم نے خوشی سے کہا۔ حور نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ حور نے مریم کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے یوسف سے پوچھا۔ بابا نے کہا ہے وہ کام سے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ اچھا، حور نے سر ہلایا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے جب باہر سے احمد کی آوازیں آنے لگی۔ وہ یوسف کو شاید بلا رہا تھا۔ بابا آ گئے، یوسف نے جیسے ہی کہا
تو احمد نوک کر کے کمرے میں آیا۔ السلام علیکم، احمد نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ یوسف تو ساتھ ہی احمد کی گود میں چڑھ گیا تھا۔ احمد نے حور کے ماتھے پر لب رکھے اور ساتھ ہی مریم کو اس کی گود سے لے لیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ احمد نے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا حال پوچھا۔ اب بہتر ہوں، حور نے مسکرا کر جواب دیا۔ رات ہو چکی تھی، بچے سو چکے تھے۔ حور کمرے میں تھی اور احمد لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر دفتر کا کام کر رہا تھا جب ملازمہ نے آ کر حور کے والد صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ احمد کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، وہ جانتا تھا وہ کیوں آئے ہیں۔ تو آ گئے علی صاحب آپ؟ السلام علیکم انکل، احمد نے سلام کیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ویسے سلام کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ حدید کہاں ہیں؟ علی صاحب غصے سے بولے۔ ویسے مجھے آپ سے اتنی گھٹیا امید نہیں تھی۔ چلو میں تو آپ کا بیٹا نہیں، آپ میرا کاروبار برباد کرنا چاہتے تھے، مگر حور تو آپ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں؟ علی صاحب طنزیہ مسکرائے۔ ویسے اتنا معلوم کر لیا تو یہ بھی معلوم کر لیتے کہ حور میری بیٹی نہیں ہے۔ احمد نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑا وجود تو بت بن گیا تھا۔ حور جو جگ میں پانی لینے کے لیے کچن میں جا رہی تھی، اپنے باپ کی آواز پر وہی ان کے پیچھے رک گئی، مگر جو اس نے سنا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے بچپن سے ظلم برداشت کر رہی تھی وہ اس کا باپ ہے، مگر حقیقت میں وہ اس کا باپ نہیں تھا۔ حور کے ہاتھوں سے جگ گر کے وہ بالکل بت بن چکی تھی، نہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا۔ احمد نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حور کو وہاں دیکھ کر وہ اس کی طرف بھاگا۔ حور میری طرف دیکھو، حور یہ جھوٹ بول رہے، ایسا کچھ نہیں۔ احمد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے ہی تمہارے باپ کا قتل کروایا تھا تاکہ میں تمہاری ماں سے شادی کر لوں، علی نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ حور نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ حور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بس تمہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں، احمد نے اسے کندھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ حور خاموشی سے علی صاحب کو دیکھتی رہی۔ احمد کو اب پریشانی ہونے لگی۔ حور میری طرف دیکھو، احمد نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن وہ سن کہہ رہی تھی، وہ تو بس علی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ فلیش بیک چند سال قبل۔ علی اور سکندر بہت ہی اچھے دوست تھے۔ علی بہت جذباتی اور غصے والا تھا، جس کی وجہ سے یونیورسٹی میں ہر کوئی سے ڈرتا تھا۔ علی کو ہمیشہ سے ہی اپنے بھائی قاسم سے جلتا تھا، لیکن ہر کوئی اسے قاسم کی مثال دیتے تھے اور قاسم اس سے ہر چیز میں اچھا تھا۔ حاکم شاہ کے 2 جڑواں بیٹے اور ایک بیٹی تھی، مناہل شاہ، قاسم شاہ اور علی شاہ۔ مناہل کی شادی حاکم شاہ کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی جو امریکہ میں سیٹل تھا۔ قاسم اور علی ایک ساتھ ہی یونی میں پڑھتے تھے۔ قاسم اور مریم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یونی ختم ہونے کے بعد یہ دونوں شادی کرنے والے تھے، مگر مسئلہ تب ہوا جب علی مریم پر دل ہار بیٹھا۔ جب علی کو قاسم اور مریم کے بارے میں علم ہوا تو اس نے بہت فسانے ڈالے، کبھی قاسم سے لڑتا تو کبھی مریم کو جا کر اپنی محبت کا بتاتا۔ ان دونوں کی یونی ختم ہو چکی تھی۔ قاسم اور مریم کی آج بات بھی پکی ہو چکی تھی۔ علی شہر سے باہر تھا، جس کی وجہ سے اسے معلوم نہیں تھا۔ جب علی گھر آیا تو اسے قاسم اور مریم کے رشتے کی بات ملازمہ سے معلوم ہوئی۔ وہ ملازمہ سے حاکم شاہ کا پوچھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ علی نوک کیے بغیر اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا۔ حاکم شاہ نے غصے سے علی کو گھورا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کسی کے کمرے میں آنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ بدتمیزی تو آپ نے کی ہے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو اور مجھے بھی تو پتہ چلے ایسی کون سی بات ہو گئی جس کی وجہ سے تہذیب تمیز بھول گئے ہو تم؟ حکم شاہ نے غصے سے کہا۔ آپ مریم اور قاسم کی کیسے بات پکی کر سکتے ہیں؟ میں مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، مگر نہیں، اس کو بھی قاسم سے ہی شادی کرنی ہے۔ مجھے نہیں پتا، آپ ان کو کل ہی جا کر منع کریں اور کہنا یہ شادی نہیں ہوگی اور مریم کی شادی مجھ سے ہوگی، علی نے زندی انداز میں کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ حاکم شاہ نے ایک زوردار تھپڑ علی کے منہ پر مارا۔ علی تو صدمے سے اپنا گال پکڑ کر رہ گیا، جس کے باپ نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، آج اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ شادی کا ہی تو کہہ رہا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ تم کیسے یہ بات کر سکتے ہو جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے؟ تمہارے بھائی کو یہ بات پتہ چلی نا، وہ تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دے گا۔ مجھے نہیں پتا، آپ میری شادی مریم سے کروائیں گے۔ یہاں سے 1 منٹ سے پہلے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اور کل ہی میں تمہیں ملک سے باہر بھجوا دوں گا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہوا ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، جو مرضی کر لے، میں مریم سے ہی شادی کروں گا۔
اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایسا نہ کروں تو کل کی فلائٹ سے کینیڈا چلے جانا۔ علی غصے سے ان کو دیکھ کر دروازہ زور سے بند کر کے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حاکم شاہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ علی اگلے ہی دن کینیڈا چلا گیا تھا۔ قاسم اور مریم کی شادی ہو گئی تھی۔ قاسم اور مریم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، مگر مسئلہ تب ہوا جب علی کینیڈا سے 1 سال بعد واپس آ گیا۔ قاسم جو میٹنگ کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا، خوشی میں اپنی میٹنگ بھی چھوڑ آیا۔ وہ جلد سے جلد اپنی بیوی سے ملنا چاہتا تھا جس نے اسے اتنی بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ قاسم ابھی لاہور میں داخل ہوا تھا جب اس کی گاڑی کے آگے ٹرک آیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ اس دنیا سے اپنی بیوی سے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ پورے شاہولہ میں چیخیں گونج رہی تھی۔ جب علی شاہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس کی ماں اسے دیکھ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ امی صبر رکھیں نا، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ علی نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ مریم کو گھر والوں نے بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ مریم کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ گھر والوں کے اصرار اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے اسے علی سے شادی کرنی پڑی۔ علی بہت خوش تھا، آخرکار اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ ان کی شادی کو ابھی کچھ ماہ ہی گزرے تھے جب ایک دن سکندر ان کے گھر آ پہنچا۔ جب سکندر صاحب ان کے گھر آئے تو اس وقت علی گھر پر نہیں تھا۔ مریم سکندر کو جانتی تھی کیونکہ وہ قاسم کا بھی بہت اچھا دوست تھا اور ان کے گھر آتا جاتا تھا، مگر جو بات سکندر نے اسے بتائی تھی۔ علی جب گھر آیا تو اس نے مریم کو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا پایا۔ السلام علیکم جان، کیسی ہو؟ علی نے مریم کے ساتھ صوفے پر جگہ بناتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کہا۔ دور رہو مجھ سے، مریم چیخی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ علی نے اسے گھورا۔ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا کہ قاسم کی موت حادثے سے ہوئی تھی، تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ تم سب جانتے ہو کہ ٹرک کی جب ٹکر ہوئی تو اس کی گاڑی کے ساتھ تبھی اس کی ڈیتھ ہوئی۔ جھوٹ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مریم چیخی۔ تو پھر مجھے بھی بتاؤ کیسے ہوئی اس کی موت؟ ان کا قتل ہوا ہے، ان کو جان بوجھ کر مروایا گیا ہے۔ اور تم جانتی ہو اسے کس نے مروایا؟ علی نے اس کے بال مٹھی میں لیتے ہوئے کہا۔ کس نے؟ مریم نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی۔ میں نے قتل کروایا اپنے بھائی کو تاکہ میں تمہیں پا سکوں۔ کیا؟ مریم نے بے یقینی سے علی کو دیکھا۔ ہاں، میں نے اس کا قتل کروایا۔ میں اس کو کہتا تھا کہ میری شادی تم سے کروا دے، مگر نہیں، تمہیں بھی مسئلہ تھا اور اسے بھی، اب مر گیا سا۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے بھائی کو ہی مار دیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ علی نے اس کی بات سن کر کہکا لگایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو اس لیے قتل کروایا تھا تاکہ میں تمہیں بعد میں چھوڑ دوں؟ کبھی نہیں۔ علی نے اسے صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے قتل کروایا۔ میں تمہیں اس حال میں چھوڑوں گا تبھی تو تم جا کر بتاؤ گی۔ کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ ہاں، میں سب کو بتاؤں گی جا کر۔ علی نے اپنی بیلٹ اتاری اور اس کے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لگاتے اس کی کمر پر بیلٹ مارنے لگ گیا۔ وہ اسے مارتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہوگی۔ جب علی نے اسے ہلتے نہ دیکھا تو اس کے پاس آیا۔ مریم اٹھو، کیا ہوا؟ علی نے پریشانی سے اپنے بال مٹھی میں لیے۔ علی اسے ہسپتال لے گئے۔ اس وقت مریم کا 8واں مہینہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو فوری آپریٹ کرنا پڑا۔ 8واں مہینہ چل رہا ہے تو عدت کیسے پوری ہوئی اس کی؟ عجیب ہے۔ ڈاکٹر مریم کو تو نہیں بچا پائی لیکن اس کی بیٹی بچ گئی تھی۔ علی حور کو تو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا مگر اپنے باپ کے حکم کی وجہ سے ماننا پڑا۔ علی ہمیشہ سے حور سے دور رہتا تھا، وہ بس اس کے اوپر خرچ ہی کرتا تھا، کبھی اسے باپ کا پیار نہیں دیا۔ وہ بھی بس اپنے باپ کے زندہ رہنے تک ہی تھا، اس کے بعد وہ ہر بات پر اسے مارتا۔ ایسے ہی حور کی زندگی چلتی رہی، پھر وہ حادثہ بھی ہو گیا۔ حور کے کوما سے نکلنے کے بعد جب علی کو اپنے دوست کی بیٹی کی طلاق کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ چاہتا تھا حور اس کی دوسری بیوی بن جائے اور پھر اس کی جائیداد اپنے نام کروا کے طلاق لے لے، مگر وہ آخر میں ناکام رہا جس کی وجہ سے اس نے حور کو بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیا۔ علی صاحب ان دونوں پر دھماکہ کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ابھی وہ مین روڈ پر پہنچے ہی تھے کہ ایک ٹرک ان کے سامنے سے آ گیا اور ایک دھماکے کے ساتھ ان کی موت ہو گئی۔ خس کم جہاں پاک، مر گیا یہ بھی۔ یہی تو مکافات عمل ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کروایا ویسے ہی ان کی بھی موت ہوئی۔ وہ شاید اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے اور یہ بھول بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تو تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ اب تک ریڈی نہیں ہوئی کیا؟ احمد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حور سے کہا جو شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے بال بنا رہی تھی۔ بس ہو گئی، حور نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ احمد نے حور کا منہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ماتھے پر شدت سے اپنا لمس چھوڑا۔
چلو بھائی گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ احمد نے گاڑی میں سامان رکھتے ہوئے سب کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ لوگ آج مری جا رہے تھے گھومنے کے لیے اور ایسے ہی سارے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب تو وہ ہوگا جو دل فرمائے گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ختم شد۔